Dear students, Assalamu alaikum. Today I am going to deliver my lecture number 3 on the topic water scarcity in Pakistan, which is unit number 10 of your textbook. Before going to start this lesson, let me tell you about the objectives that you should be able to attain at the completion of this lesson. As usual, we have MCQs. You should be able to make MCQs out of the text at the end of this lesson. Secondly, you should be able to translate the text. And thirdly, you should be able to answer the question at the end of this lesson. And in the last, which is most important, which belongs to your grammatical structures which have been used inside the sentences of the same text. Okay? Previously, we discussed much about the water resources of Pakistan, that Pakistan has been blessed with various resources of Pakistan, resources of water, including Himalaya, Karakoram peaks, which is the main source, or which are the main sources of water in Pakistan. Then we discussed about the other sources of Pakistan, including rainfall, surface water of rivers, and underground waters. I mean to say these are the 4 sources of water in Pakistan, including Himalaya, Karakoram peaks, rainfall, surface water of rivers, and underground waters. Then further we also discuss that in surface water we have 3 river drainage basins. Number 1, the Indus Basin River. Number 2, closed basin Haran Desert. And number 3, we have Makran Coastal Basin. So these are the basins of surface water. Okay? Now, let me translate a passage from the same lesson. So let's take a start. The Indus River System. Indus means Sindh. यानी दरिया सिंध का निज़ाम. The Indus River System, दरिया सिंध का निज़ाम is considered, इसको समझा जाता है, इसको जाना जाता है, इसको समझा जाता है as the life blood. Life blood means शारग. मतलब लाइफ ब्लड जो वो खून जो आपको ज़िंदगी देता है, जो आपको ज़िंदगी बख्शता है, उसको क्या कहते हैं? लाइफ ब्लड. सो लाइफ ब्लड का उर्दू में मीनिंग क्या है? शारग. यानी दरिया सिंध का जो निज़ाम है उसको समझा जाता है एज द लाइफ ब्लड, इसको शारक समझा जाता है ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का. यानी दरिया सिंध का जो निज़ाम है उसको पाकिस्तान का शारक समझा जाता है. इट्स सोर्सेज. अभी दरिया सिंध का जो निज़ाम है इसके कौन कौन से ज़राए हैं? इट्स सोर्सेज ऑफ वाटर, इसके पानी के जो ज़राए हैं आर स्नोइंग, वो बर्फबारी है. वो क्या है? बर्फबारी. यानी दरिया सिंध का जो निज़ाम है, इस निज़ाम के जो ज़राए है उसमें क्या क्या शामिल है? बर्फबारी शामिल है, ग्लेशियर्स मेल्टिंग, बर्फ़ानी तोदे का जो पिघलाव है वो शामिल है, एंड रेनफॉल, और उसमें बारिश शामिल है. तो जिस तरह हमने ज़िक्र किया कि दरिया सिंध का जो निज़ाम है उसको पाकिस्तान का शारक समझा जाता है. अभी दरिया सिंध का जो निज़ाम है उसमें कौन कौन से ज़राए शामिल है? उसमें नंबर 1 सबसे पहले जो है बर्फ़बारी है. यानी बर्फ़बारी जो है ये दरिया सिंध का जो निज़ाम है उसका एक ज़रिया है. बर्फ़बारी एक ज़रिया है. सेकेंडली ग्लेशियर्स मेल्टिंग, बर्फ़ानी तोदे जो है उनका जो पिघलाव है वो भी एक ज़रिया है दरिया सिंध के निज़ाम का. एंड रेनफॉल, और बारिश जो है वो भी दरिया सिंध के निज़ाम का एक ज़रिया है. फ्रॉम इंडस रिवर सिस्टम, अभी जो दरिया सिंध का जो निज़ाम है 141.67 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ वाटर इज़ बीइंग रिसीव्ड, इसको हासिल किया जाता है. यानी दरिया सिंध का जो निज़ाम है उससे 141.67 मिलियन स्क्वायर फीट, मुरब्बा फुट जो है पानी का उसको हासिल किया जाता है. यानी दरिया सिंध का जो निज़ाम है उससे 141.67 मुरब्बा फुट पानी जो है उसको हासिल किया जाता है. यानी इतनी ज़्यादा मिकदार में पानी जो है इससे हासिल किया जा सकते हैं। दरिया सिंध का जो निज़ाम है वो बहुत बड़ा निज़ाम है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि वो पाकिस्तान का क्या है, शारक की हैसियत रखता है,
بہت اہم نظام ہے پاکستان کے پانی کا. ابھی اس پانی کا جو نظام ہے اس سے ہم جو ہے 141.67 ملین جو ہے مربع فٹ پانی ہم حاصل کرتے ہیں. ریسیوڈ مینس حاصل کرنا. ان 1960 میں پاکستان نے دستخط کیا ود انڈیا کے ساتھ دستخط کیا واٹر ٹریٹی, پانی کے ایک معاہدے پہ پاکستان نے انڈیا کے ساتھ دستخط کیا. ٹریٹی مینز معاہدہ, یعنی پاکستان نے 1960 میں انڈیا کے ساتھ پانی کے ایک معاہدے پہ دستخط کیا. ابھی اس پانی کا جو معاہدہ تھا اس کا کیا نام تھا؟ انڈس واٹر ٹریٹی, جس کو ہم معاہدہ سنتاس کہتے ہیں. انڈس مینز سندھ, واٹر ٹریٹی مینز پانی کا معاہدہ, یعنی اس کو ہم معاہدہ سنتاس کہتے ہیں. پاکستان نے 1960 میں انڈیا کے ساتھ ایک معاہدے پہ دستخط کیا اور اس معاہدے کا نام ہے معاہدہ سنتاس. which brought major changes. ابھی یہ جو معاہدہ ہے جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو معاہدہ ہوا اس نے کیا کیا؟ which brought, اور وہ لایا major changes, بہت بڑی تبدیلیاں لایا. major change means بڑی تبدیلیاں in the sources, کس میں؟ ذرائع میں of water of پاکستان. پاکستان کے جو پانی کے جو ذرائع تھے, ٹھیک ہے, اس میں بہت تبدیلی آئی اس معاہدے کی وجہ سے. معاہدہ سنتاس جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو معاہدہ ہوا, اس معاہدے کے تحت, اس معاہدے کی وجہ سے پاکستان کے پانی کے جو کیا تھے جو ذرائع تھے اس میں بہت بڑی تبدیلیاں واقع ہوئے, بہت بڑی تبدیلیاں آئے. This water gave the right of, this water means gave the right of three, this water means this treaty. یہ جو معاہدہ سنتاس تھا اس کی بات ہو رہی. یہ جو معاہدہ ہوا gave the right, اس نے حق دیا of three eastern, جو مشرقی کیا تھے؟ ریورز, دریا جو تھے. یعنی اس معاہدے کے تحت, معاہدہ سنتاس کے مطابق جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو معاہدہ ہوا جس کو ہم معاہدہ سنتاس کہتے ہیں یا انڈس واٹر ٹریٹی کہتے ہیں, اس معاہدے کے تحت, اس معاہدے کے مطابق اس نے کیا کیا؟ اس نے حق دیا 3 ایسٹرن ریورز, جو 3 مشرقی دریا ہے اس کا حق دیا. کس کو؟ انڈیا کو حق دیا. اور وہ 3 دریا کون کون سے ہے؟ بیاس ہے, ستلج ہے اور راوی ہے. ٹو انڈیا, وہ انڈیا کو اس کا حق دیا کہ انڈیا جو ہے ان 3 دریا کے جو پانی ہے جس میں بیاس ہے, ستلج ہے اور راوی ہے, ان دریاؤں کا جو پانی ہے وہ کون استعمال کرے گا؟ وہ انڈیا استعمال کرے گا, یعنی ہندوستان استعمال کرے گا. اس واٹر ٹریٹی کے مطابق, یہ جو معاہدہ سنتاس تھا اس کے مطابق ان 3 دریاؤں کا جو پانی ہے جس میں کون کون سے دریا شامل ہے؟ بیاس ہے, ستلج ہے اور راوی ہے, ان دریاؤں کا پانی جو ہے اس کا استعمال کرنے کا حق صرف کس کو دیا گیا؟ انڈیا, ہندوستان کو دیا گیا. ویئر ایز, جبکہ دا واٹر آف انڈس جو کیا ہے؟ دریائے سندھ کا جو پانی ہے جیلم, اور دریائے جیلم کا جو پانی ہے اینڈ چناب, اور دریائے چناب کا جو پانی ہے ٹو بی یوز بائی پاکستان, اس کو پاکستان استعمال کرے گا. یعنی 1960 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک معاہدہ ہوا اور اس معاہدے کو کہتے ہیں معاہدہ سنتاس. اور اس معاہدے کے مطابق 3 دریاؤں جو مشرقی دریا ہے جس میں راوی ہے, ستلج ہے اور بیاس ہے, اس کا پانی جو ہے وہ ہندوستان استعمال کر سکتا ہے یا کرے گا. اور جو کیا ہے, جو مغربی دریا ہے جس میں کون کون سے؟ دریائے سندھ, دریائے جیلم اور دریائے چناب جو ہے اس کا پانی جو ہے وہ پاکستان استعمال کر سکے گا. یہ اس معاہدے کے مطابق جس کو معاہدہ سنتاس کہتے ہیں. اوکے, ابھی دوسرا جو ہمارے پاس جو بیسن ہے جس کو کہتے ہیں کلوزڈ بیسن ہران ڈیزرٹ, یہ کیا ہے؟ یہ ایک بھی بیسن ہے. ہم جو ابھی تک ذکر کر رہے تھے یہ کس کی؟ یہ انڈس ریور بیسن کی بات کر رہے ہیں. یہ دریائے سندھ کا جو بیسن ہے ہم اس کی بات کر رہے تھے. ابھی جب ہم بات کریں گے وہ ہے کلوزڈ بیسن ہران ڈیزرٹ. یہ جو بند کیا ہے؟ طاس ہے. بیسن کو کیا کہتے ہیں؟ طاس. ہران ڈیزرٹ کا جو بیسن ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں.
ابھی ہران ڈیزرٹ کدھر ہے، یہ کون سا بیسن ہے، اس کا ہم ذکر کریں گے. اٹ کنسسٹ آف ایریاز. ابھی جو ہران بیسن کیا ہے، جو ڈیزرٹ ہے، جو ہران بیسن ہے، وہ کہاں پہ، اٹ کنسسٹ، یہ مشتمل ہے، آف ایریاز، یعنی اس بیسن میں وہ علاقے شامل ہے، آف ماؤنٹینز بیسن، پہاڑی طاس، یعنی کوئٹہ کے جو پہاڑی کیا ہے، طاس ہے، جو پہاڑی بیسن ہے، یہ اس پہ مشتمل ہے. یہ جو کلوز بیسن ہران ڈیزرٹ ہے، ڈیزرٹ کہتے ہیں صحرا کو، یعنی جو بند بیسنوں والا جو ہران کا صحرا ہے، اس میں کون کون سے ایریا شامل ہے، کنسسٹ آف ایریاز، اس میں یہ وہ علاقے شامل ہے، ماؤنٹینز بیسن، یعنی اس میں پہاڑی طاس والے، پہاڑی تالاب والے علاقے شامل ہے، آف کوئٹہ کے، یعنی اس میں کوئٹہ کے پہاڑی طاس والے علاقے شامل ہے، اس میں کوئٹہ کے پہاڑی بیسنز والے علاقے شامل ہے. میں نے پہلے بھی بتایا کہ بیسن کو اردو میں کیا کہتے ہیں، طاس، ویسے بیسن چھوٹے سے تالاب کو بھی کہتے ہیں. یعنی یہ جو کیا ہے، کلوز بیسن ہران ڈیزرٹ جو ہے، اس میں پہاڑی طاس والے علاقے شامل ہے، اور یہ علاقے کہاں پہ، کوئٹہ میں ہے. ایک کوئٹہ کے جو پہاڑی طاس والے علاقے ہیں، یہ اس میں یہ شامل ہے، کنسسٹ مینس شامل ہونا. اینڈ بیسن آف ٹریبیوٹریز، ایک تو اس میں پہاڑی تالاب شامل ہے، پہاڑی جو بیسنز ہے کوئٹہ کے وہ شامل ہے. دوسرا اس میں کون سی چیزیں شامل ہے، اینڈ بیسنز، اور وہ بیسنز شامل ہے، آف ٹریبیوٹریز، جو معاون دریا ہے، وہ معاون دریاؤں کے جو کیا ہے بیسنز ہے، وہ بھی شامل ہے. ڈریننگ انٹو ہران ڈیزرٹ، جو ہران، جو صحرائے ہران سے جو نکلتے ہیں. ڈریننگ آؤٹ مینس نکلنا. ڈریننگ آؤٹ کا کیا مطلب ہے، نکلنا. انٹو ہران ڈیزرٹ، یعنی دریائے، مطلب صحرائے ہران جو ہے، اس سے یہ جو ہے یہ معاون دریا جو ہے وہ نکلتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں، بیسنز آف ٹریبیوٹریز، یعنی وہ تالاب جو معاون دریاؤں کے ہے. اور ابھی یہ معاون دریا جو ہے وہ کہاں سے نکلتے ہیں، ہران ڈیزرٹ سے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو سسٹم ہے کلوز بیسن ہران ڈیزرٹ، اس میں دو چیزیں شامل ہے. ایک وہ پہاڑی طاس یا پہاڑی تالاب جو کوئٹہ میں واقع ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے، اور دوسرا معاون دریاؤں کے جو کیا ہے بیسنز ہے، جو طاس ہے، وہ بھی ان میں شامل ہے. ابھی جو معاون دریا جو ہے وہ کہاں سے نکلتے ہیں، یہ ہران ڈیزرٹ سے نکلتے ہیں، یعنی صحرائے ہران سے نکلتے ہیں. اٹ مین ریورز آر پشین لورا. ابھی ان کے جو مرکزی جو دریاب ہے، ان کے جو مرکزی دریا ہے، ان میں جو سب سے اہم دریا ہے، ان میں کون کون سے شامل ہے، پشین لورا. اس دریا کا نام کیا ہے، پشین لورا. دوسرا کیا ہے، بدرخشاہ، اس کو کیا کہتے ہیں، بدرخشاہ. یہ بھی ایک کیا ہے، دریا ہے، یہ بھی شامل ہے. ایک پشین لورا شامل ہے، ایک کیا ہے، بدرخشاہ شامل ہے. دوسرا کیا ہے، مشہیل، مشہیل بھی شامل ہے اس میں. اینڈ مینی ادر سٹریمز، اور دوسری بہت سارے اور بھی کیا ہے، ندیاں ہے جو ان میں شامل ہے. یعنی ہم ابھی کس چیز کے، ہم کلوز بیسن جو بند طاس ہے ہران صحرا کا، ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ اس جو ہے جو بند جو طاس ہے، جو بیسن ہے ہران ڈیزرٹ کا، ان میں کون کون سے شامل ہے. اس میں وہ طاس بھی شامل ہے جو پہاڑی علاقوں میں ہے، کوئٹہ کے پہاڑی علاقوں میں جو بیسن شامل ہے وہ بھی ان میں شامل ہے. دوسرا کیا ہے، وہ طاس، وہ بیسنز جو معاون دریاؤں سے نکلتے ہیں، اور وہ معاون دریا کہاں سے نکلتے ہیں، وہ ہران ڈیزرٹ سے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے جو مین ریورز ہے، جو مین دریا ہے، ان میں پشین لورا شامل ہے، بدرخشاہ شامل ہے، مشہیل شامل ہے، اور دوسرے بہت سارے ندیاں بھی ان میں شامل ہے. ابھی اس ٹرانسلیشن کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ جو ہمارے پاس جو کلاس ورک میں ہے وہ ہے گرامیٹیکل سٹرکچرز. آفٹر پریزنٹنگ آبجیکٹیوز، sketch and translation of the same text, let me present grammatical structure we have been used inside the same text. Okay,
Now, first of all, we have the Indus River system. The Indus River system. The Indus River system in itself, you see Indus River system. Basically, we are talking about system. So system in itself round. This river is also noun. Indus is also noun. And these article, you know this is an article. But you see, ये दो अल्फाज जो है 1 2 इंडस रिवर बेसिकली नाउन है, लेकिन ये हम इसके बारे में सिस्टम के बारे में बता रहे हैं. सो ये दोनों जो है दीज आर वर्किंग एज मॉडिफायर्स, वी कॉल इट मॉडिफायर्स. बाज़ औक़ात ये एडजेक्टिव का भी काम करते हैं क्योंकि ये हमें इस सिस्टम नाउन के बारे में बता रहे. सो वी कॉल इट मॉडिफायर और एडजेक्टिव समटाइम, but basically these are nouns, but here it was as a modifiers because it modifies, these both words modify this one noun system. Okay, the next word we have is considered. Now you see this structure is considered, is helping verb, considered is third form of verb. So when a helping verb is followed by a third form of verb, so we call it passive structure. So ये क्या है? Passive structure है. पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट पे काम हो रहा होता है, जिस पे सब्जेक्ट पे काम हो रहा है. एक्टिव स्ट्रक्चर कौन सा होता है? जिसमें सब्जेक्ट काम कर रहा होता है. एक्टिव में सब्जेक्ट काम कर रहा होता है और पैसिव में सब्जेक्ट पे काम हो रहा होता है. सो इस कंसिडर, इसको जाना जाता है. सो द इंडस रिवर सिस्टम ये सब्जेक्ट है और इस पे काम हो रहा है, इसको समझा जा रहा है, इस कंसिडर. सो दिस इज पैसिव स्ट्रक्चर. द नेक्स्ट वर्ड वी हैव एज. As tells us about what? As is preceding the life blood. As the life blood. As यहाँ पे preposition का काम कर रहा है. यहाँ पे it works as a preposition because it precedes a noun phrase. The life blood. The life blood of Pakistan. So basically here it precedes a noun phrase. ये noun phrase है. The life blood of Pakistan जो है noun phrase है. इसमें जो main noun है ये क्या है? blood. blood noun है. the life blood ये दोनों जो है इसको modify कर इसके बारे में बता रहा है. और of Pakistan जो है ये भी हमें इसी blood के बारे में बताएगी. नहीं Pakistan, blood of Pakistan. So of Pakistan is also a phrase and it tells us about this word noun, that is blood. So of Pakistan is also a modifier, we call it post modifier. ये adjective phrase का भी काम, क्योंकि हमें noun blood के बारे में बता रहे तो ये phrase है और ये फिर कौन सा phrase है? Adjective phrase है. So ये as जो है ये क्या है? It works as a preposition. ये preposition का काम कर रहा है. हमारे पास जो next है its sources. Now you see its is basically personal pronoun. It is used for possession. ये मलकियत को शो कर रहा है. So it is possessive case of a personal pronoun. Its sources of water are snowing. Now you see water are snowing. This is are is helping verb and this one is main verb. Is a main verb. Okay, the next word we have glacier melting. Glacier melting. You see glacier melting. Melting tells us about glacier. So this also works as a participle. We call it participle. Clear? But glacier melting, now you see it works as a noun. So glacier melting combinedly it works as a gerund, noun का काम कर रहा है. Clear? I hope that you are understanding it. And then we have rainfall. Rainfall is also working as a noun क्योंकि बारिश का होना, बारिश जो है it is a noun. Clear? So rainfall, it is a combination of two words, rain and fall. So we call it compound word. हम इसको compound word भी कहते हैं. ये noun है, but it's made of two words, so we call it compound word. Okay, the next word we have are. Now you see here once again snowing. Snowing or snowing. Snow is a combination of snow plus ing. So snowing, verb plus ing. It is a noun which is made of verb, so we call it verbal noun. It is also known as gerund. It is also known as a gerund. So ये क्या है? Snowing जो है basically it is gerund. For example, we say swimming. Swimming is a good exercise, so swimming is working as a noun, so we call it gerund. For example, we have smoking. Smoking is injurious to health, so smoking is working as a noun, so we call it gerund. We call it a gerund. Now the next word we have
from Indus River system, from Indus River system, Indus River system, Indus River